اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغه مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا۔ معزز و مکرم سامعین کرام و واجب الاحترام پیروان مکتب سید الشہداء، موضوع گفتگو، موضوع سخن جو اس سلسلے کے لیے انتخاب کیا تھا، اور بالخصوص جو حالات اور واقعات و بالاخص رہبر شہید کی شہادت کے بعد سے جو موضوع بیان ہونا چاہیے، جس کو ہمیں جاننا چاہیے، وہ کربلا کا استعمار شکنی کے اندر، استعمار ستیزی کے اندر کیا کردار ہے۔ اور کربلا ایک ایسا مکتب ہے، ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے، ایک ایسا مدرسہ ہے، ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جو کبھی بھی استعماریت کے ساتھ، کبھی بھی طاغوتیت کے ساتھ، استکباریت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح کے مکتب کی بنیاد، اس طرح کے مکتب کا آغاز سید الشہداء نے کیا، اور ایک ایسا مکتب چھوڑ گئے کہ جس مکتب کے اندر رہنے والا، جس مکتب کو قبول کر لینے والا کبھی استعماریت کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے۔ اس موضوع کے اندر جو مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے، 3 سے 4 عناوین بیان کیے۔ ایک عنوان خود استعماریت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوسرا عنوان وہ یہ ہے کہ ہم حسینی، مکتب حسین کے پیروکار کیوں استعماریت کو قبول نہیں کرتے، کیوں استعماریت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے، کس نوعیت کی دشمنی ہے۔ تیسرا عنوان و تیسرا ذیلی موضوع استعماریت اور یہ جو سلسلہ تھا، اس کا ایک مختصر تاریخچہ، اس کے ادوار، اس کے مختلف طرح کے درجات کیا تھے، اور آج دنیا جس استعماریت کا شکار ہے، کن مراحل کو طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے۔ اور آخری مرحلہ جس کو کچھ دنوں پہلے شروع کیا، وہ یہ تھا کہ اب جب ہم نے کچھ حد تک اس فکر کو، اس عمل کو، اس رویے کو دنیا کے اوپر قبضہ جما لینے کو پہچان لیا ہے، اب اس کے مقابلے میں ہماری حکمت عملی کیا ہے، اس کے مقابلے میں مکتب سید الشہداء کی آئیڈیالوجی اور اسٹریٹجی، حکمت عملی، منصوبہ بندی کیا بنتی ہے۔ اسی سلسلے کو ایک اگلے موڑ کے اندر، اور اس کا جو سب سے اہم حصہ ہے، اس کو انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں شروع کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس حصے کو ایک حد تک، ایک انجام تک پہنچا دیا جائے۔ یہاں پر ممکن ہے بعض کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب آپ نے اس طرح سے استعماریت و استکباریت کو بیان کیا ہے، اس کی جزئیات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے،
اور اس سے کہیں زیادہ وہ معلومات ہیں، وہ چیزیں ہیں جو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پہ آتی رہتی ہیں، گویا یہ لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جنگ، یہ ساری کے سارا نبرد، اس کے اندر ہم انسان، ایک معمولی انسان کے طور پہ، ایک عام شہری کے طور پہ، ایک عام ملک کے رہائشی کے طور پہ بے بس اور لاچار نظر آتے ہیں۔ ہمیں اس جنگ کے اندر کوئی کردار نہیں نظر آتا، اور اگر تھوڑا سا اور خوش بین و ایک انسان ہو جو تھوڑا خوش بین ہو، اس کی نگاہ کے اندر مثبت نگاہ رکھتا ہو، وہ یہی کہے گا کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر جو عسکری افواج ہیں، جو ملٹری ہے، ان کا کردار نظر آتا ہے، انہوں نے جنگ لڑنی ہے، ان کے اس کے اندر حکمت عملی، اور انہوں نے جس حکمت عملی کے ساتھ یہ نبرد لڑنی ہے، بس ہمارا معمولی انسان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ مومنین کرام، اس نبرد کے اندر، اور جس وسیع پیمانے کی یہ نبرد ہے، جنگ ہے، اس کے اندر ہم میں سے ہر ایک انسان کا اہم کردار ہے۔ جتنا اس نبرد کے اندر، جتنا اس جنگ کے اندر ایک فوجی کا، ایک افسر کا، ایک اور انسان جو ملٹری حکمت عملی بناتا ہے، عسکری حکمت عملی بناتا ہے، اس کا کردار بنتا ہے، اتنا ہی اگر اس سے کمتر نہیں، یعنی بیشتر نہیں تو کمتر بھی نہیں، ہم میں سے ہر ایک کا کردار بنتا ہے۔ اور کم از کم اگر کوئی فرض کر لے کہ ہمارا اس کے اندر کوئی خاص کردار نہیں ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی خاص رول نہیں ہے، کم از کم ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جب امام زمانہ کہ ظہور ہوگا اور اس سے پہلے ان کے ظہور کے لیے مقدمہ سازی ہوگی، یہ مقدمہ سازی کے مراحل کیا ہوں گے، یہ زمینہ سازی کس طرح انجام پائے گی، اور کس طرح سے وہ عالمی استکباریت و عالمی طاغوتیت اپنی نابودی تک پہنچے گی۔ اب یہاں پر سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مکتب تشیع، مکتب حسینی کے پیروکار اس پوری دنیا سے استعماریت کے خلاف ایک نہضت، استعماریت کو نابود کرنے والی تحریک کا حصہ ہیں۔ ہمارا یہ ادعا ہے، ہمارا یہ موقف ہے، اور یہ موقف ہم نے چھپایا ہوا نہیں ہے، یہ موقف ہم نے کوئی ڈھکا چھپا موقف نہیں ہے، بلکہ مکتب حسینیت کا علنی موقف یہ ہے کہ ہم اس سرزمین پہ کسی کی آقائی کو، کسی ارباب کو قبول نہیں کرتے۔ اس سرزمین کے اوپر جتنے ممالک ہیں، جتنی سرزمینیں ہیں، ان میں سے کسی سرزمین کو، کسی ملک کو، کسی ملک کے حکمران کو، ان کے ارباب اختیار کو حق نہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ غلاموں والا برتاؤ کریں۔ یہ مکتب تشیع کا و مکتب حسینیت کا کھلم کھلا موقف ہے۔ یعنی بتعبیر دیگر، ہم اس سرزمین کے اوپر نظام استعماریت کو قبول نہیں کرتے، اور نہ فقط یہ کہ قبول نہیں کرتے، استعماریت کے خلاف ساکت بھی نہیں ہیں، اس کے خلاف خاموش بھی نہیں، بلکہ اس کو محو کرنے کا، اس کو نابود کرنے کا مشن رکھتے ہیں، اس کو نابود کرنے کے لیے عملی اقدام و جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ بس عالمی استکباریت کو محو کرنا، اس کو نابود کرنا، یہ ہمارا موقف بھی ہے، اس کے مطابق اقدامات بھی اور ہماری حکمت عملی بھی ہے۔ اب یہیں پہ میں واضح کرتا جاؤں، جب ہم کہتے ہیں کہ نظام استعماریت کو نابود کرنا ہے، استعماریت کو محو کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آیا جیسے بعض افراد افراط کرتے ہوئے اس کو غلط طرح سے بیان کرتے ہیں، آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غرب کو، غربی ممالک کو، یورپ کو، امریکہ کو، یہ جو ایالات متحدہ امریکہ ہے، اس کے تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیں گے، یا اس کے تمام جغرافیہ، اس کی تمام ترقی، اس کی تمام ٹیکنالوجی، اس کی تمام جو جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے اوپر بم گرا کر، میزائل گرا کے نابود کر دینا، آیا اس کا یہ مطلب ہے؟
اور جو اس سے ایک مرحلہ اور پیچھے ہٹ جائیں ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس کے جتنے رؤساء ہیں، حکمران ہیں، ان سب کو مار دیا جائے، ان سب کو نابود کر دیا جائے۔ آیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اور ایک اور جو تفسیر کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان ممالک کو، یورپی ممالک، مغربی ممالک اور بالخصوص استکباریت کا ابھی جو سر ہے، یہ جو آکٹوپس اژدہا، اس کا جو سب سے بڑا سر ہے امریکہ، اس کو توڑ دیا جائے، اس ملک کو کئی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آیا اس کا یہ مطلب ہے؟ یہ سارے مراحل، یہ ساری جو امور آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان سے ہٹ کر جب ہم یہ ادعا کرتے کہ نظام استکباریت و استعماریت کو محو کریں گے، نابود کریں گے، اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ابھی دنیا کے اندر ممالک کی تقسیم بنی ہوئی ہے، ابھی دنیا کے اندر ممالک کو تقسیم کیا جا رہا ہے، بعض ارباب ہیں، بعض غلام ہیں، بعض فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، جہان اول ہیں، بعض جہان دوم ہیں، اور بعض جہان سوم ہیں، غریب ممالک ہیں، ان کے نوکر و ان کی غلامی کے اندر ہیں۔ اس سسٹم کو، اس نظام کو ختم کریں گے۔ اس کی اگر مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے اگر کسی علاقے کا ایک بدماش ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، جو ہر چیز کے اندر اپنی چودراہٹ جماتا ہے، جس پہ اس کا حق نہیں، جس پہ اس کا کوئی، اس کو قانونی و شرعی حق بھی حاصل نہیں، وہاں پر بھی اپنی چودراہٹ جماتا ہے، اس کے بارے میں بھی فیصلے کرتا ہے۔ اب اس چیز کو ختم کرنے کا ایک طریقہ آدمی کے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ اس انسان کو مار دیا جائے، اس کو گولی مار کے ختم کر دیا جائے، جان سے مار دیا جائے۔ لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے بالاتر اس کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی چودراہٹ ختم کر دی جائے، اس کے ساتھ ایک ایسا رویہ اختیار کیا جائے، ایک ایسا عمل انجام دیا جائے کہ وہ جو اس کی دھونس و اس کی ہیبت و ہیمنہ اس علاقے پر ہے وہ ٹوٹ جائے، اور جس طرح اس علاقے کے اندر دوسرے لوگ ایک معمولی زندگی گزار رہے ہیں، ایک معمولی عمل کے طور پہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بھی معمولی زندگی بسر کرے۔ اسی طرح جب ہم مکتب تشیع یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نظام استکباریت کو قبول نہیں کرتے، اور نہ فقط اس کو قبول نہیں کرتے، اس کو محو کرنا چاہتے ہیں، نابود کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ ہماری مراد یہ ہے کہ وہ جو استکبار بنے ہوئے ہیں، وہ ممالک جن کی روش، جن کا طریقہ کار، جن کا طبیعت و فطرت استعماریت ہو چکی ہے، دوسروں پہ قبضہ جمانا ہے، ان کی اس چودراہٹ و دھونس کو ختم کر دیا جائے، اور وہ باقی معمولی ممالک کی سطح پہ آ جائیں، اور یہ جو آقا و غلام کا سسٹم عالمی سیاست میں بنا ہوا ہے، یہ سسٹم توڑ دیا جائے۔ بس استکباریت کو نابود کرنا، اس کا مطلب ملک توڑنا نہیں، اس کی عوام کو ختم کرنا نہیں، بلکہ یہ جو اذہان کے اندر جو پسماندہ ممالک ہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ وہ ارباب ہیں، وہ ہمارے فیصلہ کرنے والے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز میں مداخلت کرنی ہے، ہم نے ایک چیز کے بارے میں اپنی رائے دینی ہے، اس حاکمیتی نظام کو ختم کر دینا، اس کو توڑ دینا، یعنی استکباریت کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بارے میں رہبر معظم، رہبر شہید اپنے ایک انتہائی بابصیرت کلام کے اندر کہتے ہیں کہ ماں داعیہ محو نظام سلطے داری۔ اب یہ کلام پڑھ کے ترجمہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے اندر، اس عصر میں جو مکتب حسینی کا تسلسل ہے، مکتب تشیع کا جو تسلسل ہے، اس کی کڑی ہے، وہ جو موقف استکباریت کے خلاف اپناتے ہیں آج، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے لیے نائب امام کا جو قول ہے، ان کا جو فرمان ہے، ان کا جو موقف و ان کی حکمت عملی واضح ہو جانی چاہیے۔
اس مقام پہ وہ فرماتے ہیں کہ ماں داعیہ یہ محو نظام سلطے را داریم، ہم نظام سلطہ و نظام استکباریت کو ختم کرنے کا ادعا رکھتے ہیں، ہمارا موقف ہے، اس کو چھپاتے نہیں، کھلم کھلا بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نظام استکباریت کو ختم کرنا یعنی کیا؟ فرماتے ہیں یعنی رابطے یہ سلطگری، سلطگر و سلط پذیر را در مناسبات جہانی، یعنی یہ جو ابھی ممالک کے درمیان کیا رابطہ بنا ہوا ہے کہ بعض دوسروں پہ دھونس جماتے ہیں اور بعض ان کی چودراہٹ قبول کرتے ہیں، ان کے تسلط کو قبول کیے ہوئے ہیں، اس نظام کو توڑنا ہے، اس کو ختم کرنا نظام استکباریت کا خاتمہ ہے۔ پس فرماتے ہیں کہ یعنی در مناسبات جہانی، یعنی عالمی روابط، انٹرنیشنل ریلیشنز، ملکوں و ممالک کے جو ارتباطات ہیں اس کے اندر رابطے یہ سلطگر و سلط پذیر نہ باشد، اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ بعض ممالک ارباب ہوں، بعض ممالک حکمران ہوں اور بعض دوسرے ان کے غلام ہوں۔ یہ پہلا ہمارا موقف اور ہم نے کھلم کھلا اس کا اعلان کیا ہے۔ اب جب اس نظام کو ختم کرنا ہے تو کیسے ختم کریں؟ کس طریقے سے نظام استکباریت ختم ہوگا؟ اس نظام استکباریت کو ختم کرنے کے دو رکن ہیں۔ ایک رکن جو پہلے عرض کیا اور وہ یہ ہے کہ جو استعمار پذیر ممالک بن چکے ہیں، جن ممالک نے سمجھ لیا ہے، یقین کر لیا ہے کہ ہم ہمیشہ غلام رہیں گے، ہمیں غلامی ہی جچتی ہے، اور اس نفسیات کو قبول کر لیا، ان ممالک کے اندر آگاہی و بیداری کا سفر انجام دینا، اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ لیکن اسی کا دوسرا ایک رخ، ایک دوسرا پہلو ہے، اور وہ دوسرا پہلو و دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ جو استعمار گر ہیں، وہ جن کی طبیعت درندگی، جن کی طبیعت دوسروں پہ قبضہ جمانا ہے، ان کو اپنی جگہ بٹھانا ہے، ان کو اپنے مقام پر، ان کی دھونس و چودراہٹ کو ختم کرنا ہے۔ یعنی اس عالمی آکٹوپس، یہ جو عالمی استکباری نظام ہے جس کو ایک آکٹوپس سے تشبیہ دی، اس کے سر کو کچلنا ہے۔ یہ جو 7 سروں والا اژدہا ہے، اس کا سب سے بڑا اور اصلی سر، اس کو کچلنا ہے۔ یہ اصلی سر یعنی اس نظام استکباریت کے اندر جو ملک دوسروں پہ دھونس جما رہا ہے، جو ابھی موجودہ حالات کے اندر شیطان بزرگ امریکہ ہے، گزشتہ ادوار کے اندر یہی کام دیگر ممالک انجام دے رہے تھے۔ ان کی استعماریت کو توڑنا، ان کی استعمار گری کو توڑنا ہے۔ بس قدم بہ قدم آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس نظام کو ختم کرنا ہے۔ اس نظام کو کیسے ختم کریں؟ جب اس نظام کا جو سر ہے، جو شیطان بزرگ ہے، جو سب سے بڑا استعمار ہے، جو استعمار کا آپ کہہ لیں خدا بنا ہوا اس وقت، اس سر کو کچلنا، اس سر کو ختم کرنا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ختم کریں، اس سر کو کیسے کچلا جائے؟ یہ جو سانپ کے، اژدہا کے 7 سر ہے، سب سے بڑا سر اس وقت شیطان بزرگ ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے، اس کو کچلنے کے لیے، اس کے استعماری جو پروجیکٹس ہیں، اس کے جو استعماری منصوبے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ختم کرنا، ان کو ایک ایک کر کے نیست و نابود کرنا، اور بالاخص جو اس کا گزشتہ صدی کے اندر سب سے بڑا استعماری منصوبہ ہے، اس کو نیست و نابود کرنا ہے۔ گزشتہ صدی کے اندر یعنی 20ویں صدی کے اندر جو ان استعماری طاقتوں کا سب سے بڑا استعماری پروجیکٹ تھا، وہ استعماری پروجیکٹ
اس مشرق وسطیٰ کے اندر، اور اس سے بھی زیادہ بہتر تعبیر کے مطابق ایشیا کے اندر ایک ایسے مقام پر ایک ایسے جرثومے کا پیدا کرنا کہ جو ان استعمار گروں کی منشا اور ان کی مرضی کے مطابق اس خطے کو کنٹرول کرے، یعنی وہ جعلی ریاست، وہ جعلی استعماری ریاست اسرائیل کو وجود میں لانا، یہ سب سے بڑا استعماری پروجیکٹ تھا۔ اگر اس استعماری پروجیکٹ کو ختم کر سکے، اس استعماری پروجیکٹ کو نیست و نابود کر سکے، دیگر استعماری پروجیکٹ ختم کرنا اور پھر اس کے سر کا جو آخری مغز ہے اس کو ختم کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ بس یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسرائیل کیا ہے، کیسے بنا اور کیسے ختم ہوگا، اور یہیں پر ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ جب مکتب خمینی و مکتب امام خامنئی شہید کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل جو تقریباً 11 سال پہلے 2015 میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اسرائیل آئندہ 25 سال نہیں دیکھ پائے گا، اپنی عمر کے یعنی اس تاریخ سے لے کر آج تک آئندہ 25 سال مکمل نہیں کر پائے گا، تو وہ کیا تدبیر ہے، وہ کیا حکمت عملی ہے جس کو طے کرتے ہوئے اسرائیل 25 سال کے اندر اندر نابود ہو جائے گا۔ اس کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی اہم ہو جاتا ہے، اور یہیں پر جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے، ساتھ ساتھ ہمارے تجزیہ اور تحلیل کی صلاحیت، تجزیہ اور تحلیل کی قوت وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہماری نگاہ مومن، جس کے بارے میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست، مومن کی نگاہ، مومن کی بصیرت سے ڈرو کیونکہ وہ خدائی نور سے دیکھتا ہے۔ خب یہ ہمارے لیے واضح ہو جائے گی۔ کم و بیش آپ کے لیے بس یہ مراحل آپ کے سامنے واضح ہیں کہ ہم کس ترتیب کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کس مرتبے پہ پہنچے ہیں۔ اسرائیل کیسے وجود میں آیا یہ کم و بیش آپ کے لیے کچھ حد تک معلوم ہے، لیکن چونکہ اسرائیل کیسے نابود ہوگا یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ کیسے وجود میں آیا۔ اسرائیل کیسے وجود میں آیا، اسی کے مطابق اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے، اس کو الٹا سفر طے کر کے اس کی نابودی کا سفر ہوگا۔ لہٰذا میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں، سب سے پہلا جو نقطہ اسرائیل کی شناخت میں، جعلی استعماری ریاست کی شناخت میں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور یہ جعلی استعماری ریاست یہ ایک استعماری پروجیکٹ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں استعماری پروجیکٹ و استعماری منصوبہ، یہیں پر ایک اور چیز ہمیں اس کی نفی کرنی ہوتی ہے، اور یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ مکتب امام شہید کے اندر تصریح ہے، چونکہ بندہ حقیر کو توفیق حاصل ہوئی کہ ایک لمبے عرصے تک ان کے مکتب میں تلمس کروں، ان کے مکتب میں درس پڑھوں، ان کے مکتب کے اندر غور و فکر کر کے اس مکتب کے اساتید کے سامنے بیٹھ کر زانو ادب طے کروں۔ لہٰذا ان کے مکتب کی اصولوں کی بنیاد پہ اسرائیل کیسے ختم ہوگا، اگرچہ یہیں پر مختلف اور تدابیر ہو سکتی ہیں، اور نظریات ہو سکتے ہیں، اور حکمت عملیاں ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال جس چیز پہ ابھی تاکید ہوگی اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ رہبر شہید کی نگاہ میں، ان کی تدبیر میں اسرائیل کیسے نابود ہوگا۔ اس نابودی کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری کہ ان کی نگاہ میں اسرائیل کی آئیڈینٹی و ہوویت کیا ہے، اسرائیل کس چیز کا نام ہے، یہ جعلی ریاست، اس کی ماہیت، اس کی ہوویت کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک استعماری منصوبہ، ایک استعماری پروجیکٹ کا نام ہے، ایک مذہبی و دینی پروجیکٹ نہیں ہے۔ اور یہیں پہ چونکہ میں خود ایک لمبے عرصے تک اس کو ایک دینی پروجیکٹ سمجھتا تھا، میرے ذہن میں تھا ایک یہودی و
مسیحی ان کی جو کتابوں میں جو پیش بینی کی گئی ہے، اس کو جو حالات بیان کیے گئے، اس کے مطابق ایک دینی طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس سرزمین پہ ان کو لایا جائے، اس سرزمین کو آباد کیا جائے، اور بالخصوص آخر الزمان کے بارے میں جو ان کا تصور ہے، لہٰذا اس کی خاطر وہ جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ رہبر بابصیرت کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک استعماری پروجیکٹ ہے۔ ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اس کے اندر فرق یہ ہے، استعماری پروجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کو استعمارگر اپنے استعماری ارادوں کی خاطر، اپنی استعماری مرضی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پروجیکٹ بناتا ہے، اس کو آگے لے کر جاتا ہے، اور اس پروجیکٹ کا مقصد، اس کا ہدف اور اس کی جو منزل ہے، وہ منزل یہ ہے کہ ہم اپنے آقا، اپنے استعمار گروں کے ارادوں کو آگے بڑھائیں۔ دینی پروجیکٹ و دینی منصوبہ وہ ہے جو دینی اہداف و دینی مقاصد کی خاطر بنایا گیا ہے، اور جس کو آگے لے جانے والے دینی نگاہ رکھتے ہیں، دینی جذبہ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ رہبر شہید فرماتے ہیں کہ اسرائیل وہ ایک استعماری پروجیکٹ ہے، اور یہیں پہ اگر آپ اس کو استعماری پروجیکٹ سمجھیں گے، آپ کی حکمت عملی الگ ہوگی۔ اگر دینی پروجیکٹ و دینی منصوبہ سمجھیں گے، آپ کی نابودی اسرائیل کی حکمت عملی فرق ہو جائے گی، یہ دونوں حکمت عملیاں الگ الگ ہو جائیں گی۔ اس کو آپ ملاحظہ کریں، میں خود ان کا کلام یہاں پہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ سن 2000 کے اندر، یعنی میلادی تاریخ کے مطابق سن 2000 میں جب رہبر نماز جمعہ کے خطبے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، خطاب میں یہ کہا کہ اساساً تشکیل دولت یہودی یا بتعبیر درستر دولت صہیونیستی در ان نقطۂ دنیای اسلام با یک ہدف بلند مدت استکباری بے وجود آمد۔ فرماتے کہ اس خطے کے اندر، اس سرزمین پہ یہ جعلی ریاست، بلکہ کہتے یہودی نہ کہیں صہیونیستی ریاست کا خلق کرنا ایک استکباری بلند مدت، لمبے مدت کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے انجام دیا گیا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اصلاً بے وجود آوردن ان دولت در ان نقطۂ حساس۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، نقشہ اٹھا کر حتماً ملاحظہ کیجیے گا کہ یہ جو ابھی رہبر کا اگلا جو نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جعلی ریاست جدھر بنائی گئی ہے اس کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے، وہ نقطہ جو 3 بر اعظم کا ایک طرح سے نقطہ اتصال ہے، 3 بر اعظموں کو آپس میں ایک طریقے سے ملا رہا ہے، ایک بر اعظم ایشیا کو، ایک بر اعظم افریقہ کو، اور ایک یورپ کو، ان تینوں کو ملانے والا ایک نقطہ، اس پہ یہ جعلی ریاست بنائی گئی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ آوردن ان دولت در ان نقطۂ حساس کہ تقریباً قلب دنیائے اسلام است، دنیائے اسلام کا مرکز ہے۔ کس طرح؟ یعنی قسمت غرب اسلامی را کہ افریقہ است بے قسمت شرق اسلامی کے ہمین خاورمیانہ است متصل میکند۔ اسلامی دنیا کا ہارٹ لینڈ، اسلامی دنیا کا قلب کہ جو اسلام کے شرق و غرب کو آپس میں ملاتا ہے، جو اسلامی ممالک جو افریقہ میں اور اسلامی ممالک جو ایشیا میں، ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ایک یہ نقطہ و یک سے راہی است، یعنی یہاں سے 3 راستے، 3 بر اعظموں تک جانے کا راستہ کھلتا ہے۔ بین آسیا سراہی است، بین آسیا و افریقہ و اروپا برای خاطر این بود کہ در بلند مدت تداوم سلطه استعمارگران آن روز کہ در رأسشان دولت انگلیس بود بر دنیا اسلام باقی بماند۔ ان کا ہدف یہ تھا کہ اس خطے میں، آج سے آپ 1920 میں چلے جائیں، کہ اس خطے میں جو اس زمانے کا استعماری سر تھا، اس اژدہے کا سر تھا، یعنی انگلستان، اس کی راجدھانی یہاں پر باقی رہے، اس کا دھونس و اس کی چودراہٹ اس خطے پر باقی رہے۔ اب
اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ طبق تاریخ اسناد تاریخی، یعنی ہسٹوریکل ایویڈنسز، تاریخی جو شواہد ہیں ان کے مطابق تشکیل حکومت صہیونیستی در اونجا، اس علاقے میں جعلی ریاست کا بنانا بیش از آنچه که آرزوی مردم یهود باشد یہ خواست استعماری دولت انگلیس بود. کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کہ یہودیوں کی خواہش ہو کہ یہاں پر اسرائیل نامی ایک حکومت و دولت، ایک ملت آ کر بسے، استعمار گروں کی یہ خواہش تھی کہ اس خطے میں اس طرح کی حکومت و اس طرح کی ریاست بنے. بس یہاں پر آپ نے مشاہدہ کیا کہ یہ جو پروجیکٹ تھا، یہ جو ایک منصوبہ ہے، اس منصوبے کی ماہیت دینی نہیں ہے، اس منصوبے کی ماہیت مذہبی نہیں، استعماری و استکباری ہے. اور یہیں سے اگرچہ آگے جا کے ایک نقطہ عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ اس منصوبے کے اندر دین کو، دین یہودیت کو اور ان کی بعض پیشن گوئیوں کو بطور ٹول، بطور اوزار استعمال کیا گیا، لیکن اصل پروجیکٹ و اصل منصوبہ و اس کی بنیاد یہ ارادہ تھا. اس کی اصل بنیاد یہ تھی کہ اس خطے میں ان کے نفوذ کو، ان کے چودراہٹ کو، ان کے استعماریت کو باقی رکھا جائے. یہ اصلی ارادہ تھا، یہ اصلی منصوبہ تھا. اور اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے جو قوم، جو افراد آگے بڑھے، جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی ٹھیکیدار آ کر میرا یہ پروجیکٹ، میرا یہ گھر تعمیر کر دے. خوب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کون کم قیمت میں بہترین کوالٹی کی چیز دیتا ہے. آپ اپنا ٹھیکہ، اپنا منصوبہ، اپنا تعمیراتی پروجیکٹ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اسی طرح اس زمانے کے استعمار گروں کا یہ منصوبہ، یہ ارادہ، اس کو جس قوم نے اپنے ذمے لیا کہ کم ترین قیمت پہ آپ کو بہترین پروجیکٹ، بہترین آؤٹ پٹ دیں گے، وہ قوم یہود ہے. اور یہیں پر جو اہل مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جو شخص جس نے بڑھ چڑھ کر اس زمانے کے انگلستان کی حکومت و حاکمیت کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لینے کی کوشش کی، ہرٹزل، اس کا استدلال یہی تھا، اس کی دلیل، وہ سمجھاتا یہی تھا کہ ہم اس پروجیکٹ کو بہترین انداز میں انجام دے سکتے ہیں. بس عزیزان محترم، اب آپ کے ذہن میں نقطہ بہ نقطہ میں لے کر چل رہا ہوں تاکہ ایک لاجیکل ترتیب، ایک منطقی ترتیب میں اس موضوع کو آگے بڑھا سکوں. بس یہ ایک استعماری پروجیکٹ ہے. اس استعماری پروجیکٹ کا ٹینڈر، اس کا جب اعلان کیا گیا کہ کون حاضر ہے اس کو پورا کرے، قوم یہود آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کر اس پروجیکٹ کو لیتی ہے. اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر فقط اس خطے کے اندر فوجی چھاونیاں بناتے، اس کے اخراجات بہت زیادہ تھے، اس کو پورا کرنے، اس کو آگے بڑھانے، ان کے اخراجات مالی لحاظ سے بہت زیادہ تھے. لیکن اگر خطے کے اندر ایک قومی ریاست بنائی جائے، ایک ایسی حکومت بنائی جائے، ریاست بنائی جائے جس کے پیچھے ایک قوم کھڑی ہو، ایک ملیت و ایک نژاد کھڑا ہو، اس کو بنانا بھی آسان ہے اور اس کو بچانا بھی آسان ہے. لہٰذا اسی منصوبے کے تحت آگے یورپ سے، پوری جگہ سے آ کر یہودیوں کو جمع کیا گیا اور یہاں پر ہجرت کر کے لایا گیا. بس پہلا نقطہ جو ہمیں سمجھ میں آیا، جو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ایک استعماری پروجیکٹ ہے. اب یہ بن گیا ہے. اس جعلی ریاست کے ارکان قوت کیا ہیں، ارکان قدرت کیا ہیں، جن کی بنیاد پہ یہ باقی و دائم ہے، جن کی بنیاد پر آج تک موجود ہے. اور یہیں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہی آپ ان ارکان قوت کو ایک ایک کر کے ختم کرتے جائیں، ان کا سر قلم کرتے جائیں، یہ ریاست خود بخود نابود ہو جائے گی.
اس کے ارکان قوت و ارکان قدرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا جو رکن جس کے اوپر یہ ریاست کھڑی ہے، جو اس ریاست کو عالمی سیاست کے اندر و عالمی لوگوں کے اندر ایک مشروعیت عطا کرتا ہے، ایک لیجیٹیمیسی، ایک سیاسی مشروعیت، پولیٹیکل لیجیٹیمیسی دیتا ہے کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خطے پر ایک ملک بنائیں، اس جگہ پر ایک سرزمین پہ آ کے آباد ہو جائیں، وہ ان کا دنیا کے سامنے ہمدردی وصول کرنا ہے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرنا ہے کہ ہم بہت مظلوم ہیں، ہمارے اوپر بہت ظلم کیا گیا، اور وہ ہولوکاسٹ کی داستانیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ جرمنی نے یہ کیا، ہمارے ساتھ فلاں جگہ یہ ہوا، ہمیں اتنے یہودی مارے گئے، اتنے یہودی قتل کیے گئے۔ ان داستانوں کا بنیادی مقصد فقط داستان ہونا نہیں، بلکہ عالمی سیاستگروں و عالمی سیاستدانوں کی نگاہ میں ایک مشروعیت حاصل کرنا ہے، ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی حاصل کرنا کہ ہمیں اور وہ سیاستدان اور فیصلہ کرنے والے یہ کہیں کہ ہاں واقعاً آپ کو حق حاصل ہے، آپ یہاں پہ ریاست بنا کر زندگی گزاریں۔ اور یہی ان کا ایک منشور رہا ہے، خود کو مظلوم بنا کے پیش کرنا، گاہے بگاہے اعلان کرتا رہتا ہے اسی جعلی ریاست، اسی استعماری ریاست کا۔ وہ شمر لعین وزیر اعظم جو یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ ہمیں فلاں ہمارا دشمن ہے، فلاں ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس نے کچھ سالوں پہلے رہبر شہید کی کتاب جس کا عنوان فلسطین ہے، جو کتاب اسرائیل کی نابودی کا نقشہ بیان کرتی ہے، اسرائیل کی نابودی کی تدبیر و حکمت عملی بیان کرتی ہے، اس کو لا کر اقوام متحدہ میں اٹھاتا ہے، اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ دیکھیں ہماری مدد کریں، یہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں نابود کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور کھل کر بیان کرتے ہیں۔ بس اس حکومت و ریاست کا پہلا رکن جو اس کی مشروعیت و سیاسی مشروعیت عطا کرتا ہے وہ مظلوم نمائی ہے، اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرنا و ثابت کرنا ہے۔ دوسرا جو اس کا رکن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو استعماری پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ کرائے کے سپاہیوں و کرائے کے افراد نہیں چلا رہے، بلکہ اس کی پشت پر ایک نیشن ہے، ایک قوم ہے، یہ ایک ریاست ہے جس کی پشت پہ ایک قوم کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک چھاؤنی ہوتی ہے، فرض کریں فلاں ملک دوسرے کسی ملک میں جا کر فوجی چھاؤنی بناتا ہے، اس چھاؤنی میں جتنا عملہ ہوتا ہے، جتنے لوگ ہوتے ہیں، جتنے افراد ہوتے ہیں، سب تنخواہ دار ہوتے ہیں، یہ تنخواہ کی خاطر وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، اپنی سرزمینوں سے دور، اپنے گھر والوں سے دور، اور تنخواہ کی خاطر سب کچھ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ آپ وہیں پر اس کے گھر والوں کو لے آئیں، اس کی ساری اقوام کو لے آئیں، گویا اسی سرزمین کو، اسی چھاؤنی کو اس کا گھر بنا دیں۔ اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک قوم، ایک ملت، ایک نیشن، اس کو اٹھا کر اس کی قومی ہویت کے ساتھ یہاں پہ لا کے آباد کیا گیا، تاکہ ایک ریاست جو تشکیل پائے، قومی ریاست تشکیل پائے، ایک ایسی ریاست ہو جس کی پشت پر، جس کے پیچھے ایک قوم کھڑی ہے، جس کے پیچھے فقط کرائے کے سپاہی، کرائے کے تنخواہ دار افراد نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک قوم موجود ہے۔ یہ اس کا دوسرا رکن ہے۔ لہٰذا اس کی خاطر مختلف جگہوں سے یہودیوں کو جمع کیا گیا، یہاں لا کر بسایا گیا، اور جو تاریخی اس کے اندر کام کرتے ہیں شواہد میں، جو تاریخی گزشتہ بالخصوص 100 سال کی تاریخ میں ایک نگاہ رکھتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ ایک احتمال قوی دیتے ہیں کہ وہ جو کچھ جرمنی نے ان کے ساتھ انجام دیا، وہ در حقیقت وہ بھی اسی استعماری نقشے کا ایک حصہ تھا، اسی کا ایک پزل، اس پزل کا ایک جز و ایک حصہ تھا۔ چونکہ آرام دہ گھروں سے، یہ سب یورپ کے اندر بسے ہوئے، یورپ کے مختلف علاقوں میں آرام و عیش کی زندگی گزار رہے تھے، سکون و حفاظت کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اب وہاں سے گھر بار چھوڑ کر، سارا بوریا بستر اٹھا کر ایک ایسی ناامن سرزمین کی طرف جانا
جس کا مستقبل معلوم نہ ہو۔ خب یہ کیسے انجام دیا جائے، یہ کیسے کیا جائے؟ لہٰذا ایک احتمال جس کے بہت زیادہ شواہد اس کے اوپر موجود ہیں کہ یورپ کو ان کے لیے ناامن بنایا گیا، یورپ کو ان کی رہائش کے لیے تنگ کیا گیا تاکہ وہاں سے چھوڑ کر مہاجرت کریں، ہجرت کر کے اس جگہ پہ آ کر بس جائیں۔ بس یہ دوسرا جو اس کا رکن ہے قدرت کا، جو اس کا ایلیمنٹ ہے، عنصر طاقت و عنصر قدرت ہے اس جعلی ریاست کا، کہ یہ ایک قومی ریاست ہے، ایک ایسا استعماری پروجیکٹ ہے جو ایک قوم آگے لے کر بڑھ رہی ہے، جو ایک قوم جس کو چلا رہی ہے۔ اب یہیں سے اسی دوسرے نقطے سے تیسرا نقطہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ان مہاجرین کو یورپی گھروں سے نکال کر اس سرزمین پہ لانا ہے، خب ان کو آپ نے کوئی محرک، کوئی انسینٹیو، کوئی انگیزہ دینا ہے، کوئی ان کو لالچ دینا ہے تاکہ اپنے گھر چھوڑ کر یہاں پر آئیں۔ ان کے ساتھ وعدے کیے گئے کہ جس جگہ آپ کو لے کر جا رہے ہیں، جس سرزمین کو ہم آباد کریں گے، وہ سرزمین، اس پہ آپ کی حفاظت و سیکیورٹی کا مکمل اہتمام ہوگا۔ یہ سرزمین ناقابل تسخیر ہوگی، اس پہ کوئی پرندہ ہماری مرضی کے خلاف پر نہیں مار سکتا، ہر چیز کنٹرول کے اندر ہوگی۔ لہٰذا اسی ریاست کا، اسی جعلی ریاست کی جو تیسرا رکن جس کے اوپر بڑا اہتمام کیا گیا، وہ اس کی سیکیورٹی، اس کی حفاظت، اس کی فوج کا ناقابل تسخیر ہونا، ان کو جدید ترین اسلحے سے نوازنا، جدید ترین ٹیکنالوجی ان کو عطا کرنا، اور ان کی اس سرزمین کو ناقابل تسخیر بنانا، اور اس کا ایک حصہ و اس کی ایک کڑی، اسی حفاظتی سسٹم کی ایک کڑی ان کا مضبوط جاسوسی کا نیٹ ورک ہے۔ ایک کتاب میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو شوق مطالعہ رکھتے ہیں حتماً جائیے گا، مطالعہ کیجیے گا۔ ایک داستان کی کتاب ہے جس کو ایک اسرائیلی جرنلسٹ نے لکھا، اس کا نام ہے رائز اپ اینڈ کل فرسٹ، یعنی اٹھو اور اس سے پہلے کہ دوسرا کوئی اقدام کرے تم اپنے دشمن کو مار دو۔ یعنی اگر عامیانہ زبان میں بیان کیا جائے، اپنے دشمن کو نطفے میں ہی ختم کر دو، جس کے بارے میں تمہیں یہ گمان ہے کہ یہ نطفہ یا یہ بچپن میں یہ انسان بڑے ہو کر تمہارا دشمن بن سکتا ہے، تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، بچپنے میں ہی اس کو مار دو۔ لہٰذا ایک جاسوسی کا نیٹ ورک بنایا، اور انتہائی مضبوط جاسوسی کا نیٹ ورک، اور ایک ناقابل تسخیر فوج کا جو ڈرامہ کھڑا کیا گیا، کچھ حد تک حقیقت ہے، اس سے بڑھ کر ایک افسانہ بنایا گیا۔ اور پھر جو عرب ممالک کی افواج جس طرح سے اس کو نابود کیا گیا اسی کے ہاتھوں، 6 ممالک کی افواج اس کو 6 دنوں میں ہی نابود کر دیا انہوں نے۔ لہٰذا فوجی طاقت و فوجی قوت یہ تیسرا رکن ہے۔ چوتھا رکن وہ اس کی اقتصادی خوشحالی ہے، کہ اس سرزمین کو اقتصادی طور پہ خوشحال و آباد رکھا جائے گا، ایک اقتصادی دنیا کا مرکز بنے گی، اقتصادی دنیا کی ترقی یہاں پر ہوگی۔ پانچواں جو رکن ہے، جو عرض کیا کہ یہ اس کل منصوبے کا اگر بہت مبالغہ کروں 20% حصہ ہے، اس سے یقیناً کمتر ہے، اور وہ اس کو ایک مذہبی رنگ بھی دیا، یعنی اس کو ایک مذہبی تقدس دینا، مذہبی کتابوں سے، مذہبی جو ان کے نسخے ہیں وہاں سے لانا کہ آخر الزمان میں اس طرح سے ہوگا، اس سرزمین پہ قوم یہود آباد ہوگی، قوم یہود بسے گی، اور یہ ساری اس کے بارے میں پیش بینیاں جو ہیں ان کو لا کر، تاکہ جو یہودیوں کے اندر مذہبی طبقہ ہے اس کو مجبور کیا جائے کہ تم اس سرزمین پہ آؤ۔ لیکن اس کے برخلاف بہت سارے اور تاریخی شواہد موجود ہیں کہ جب یہ ریاست، جعلی ریاست، یہ جرثومہ بنایا جا رہا تھا، اسی وقت یہودی مذہبی طبقہ و اکثریت اس کا انتہائی مخالف تھا، انہوں نے شدت کے ساتھ مخالفت کی،
اور انہی کے اندر یہودی جیسے کئی فرقے ہیں ان میں بعض فرقے مذہبی ہیں، بعض فرقے روشن خیال و سیکولر ہیں۔ انہی مذہبی فرقوں میں سے جو مذہبی ترین فرقہ ہے وہ فرقہ حریدی ہے، حریدی جیوز۔ انہوں نے شدت کے ساتھ مخالفت کی اور ان کو شدت کے ساتھ سرکوب کیا گیا، شدت کے ساتھ دوسرے طبقات نے، دوسرے زائنسٹ یہودیوں نے ان کو مارا، یہاں تک کہ اسی کتاب کے اندر جس کا حوالہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ظاہراً 1950 کے اندر ایک قانون پاس ہوتا ہے، ایک بل پاس ہوتا ہے کہ یہ جو بن گورین خود ایک بل پاس کرتا ہے کہ ہم اسرائیل کے مخالف جو یہود ہیں ان کو ماریں گے نہیں، فقط اغوا کریں گے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنوں کو مارا ہوگا، کتنوں کو قتل کیا ہوگا، جس کے بعد اب بل پاس کرنے کی ضرورت پڑی کہ جو مخالف اسرائیل یہودی ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے، فقط اغوا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ بس یہ پانچواں رکن اس کا مذہبی رنگ، اسلامک ٹچ آپ اس کو کہہ لیں کہ جیسے کوئی ایک مکمل سیکولر چیز ہوتی ہے، ہم اس کو ایک مذہبی رنگ دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک مذہبی چہرہ چڑھایا جاتا ہے، ایک مذہبی پہلو ایجاد کیا جاتا ہے۔ بس یہ مذہبی رنگ اس کو دیا گیا، اور یہیں سے ہمیں کافی حد تک معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہی شیاطین اپنی تقاریر میں کہتے کہ ہم فلاں مذہبی جنگ جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہم وہ پوری کر رہے ہیں، ہم فلاں مذہبی پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ در حقیقت وہی مذہبی رنگ دے رہے ہوتے ہیں، وہی مذہبی ٹچ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا استعماری منصوبہ ہوتا ہے۔ چھٹا اور آخری جو اس کا رکن قدرت ہے، اور جو سب سے اہم ترین رکن ہے، اس کو آخر میں اس لیے بیان کیا چونکہ نابودی اسرائیل، اس جرثومے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کا جو عمل ہے وہ یہیں سے شروع ہوگا، وہ اسی کو ریورس کر کے، اسی کو دوبارہ معکوس کر کے یہیں سے نابودی اسرائیل کا آغاز ہوگا۔ اور وہ چھٹا جو ان کا رکن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استعماری آقاؤں کو یقین دلایا ہے کہ وہ قوم، وہ ملت، وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں اور عمل کریں، وہ ہم ہی ہیں، لہٰذا آپ کو بھرپور ہماری حمایت کرنی چاہیے۔ یعنی در حقیقت آپ اس طرح سے اس کو سمجھ لیں کہ جیسے ایک شیطان ہو، ایک علاقے میں بڑا لٹیرا چور ہے، وہ ایک مضبوط قلعے کے اندر چوری کرنا چاہتا ہے، اب کہاں اس کا زور نہیں چلتا، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ براہ راست خود وارد ہو، خود انٹر ہو، خود آ کر یہاں پہ چوری کرے، اپنا منصوبہ عملی جامہ پہنائے۔ اسی قلعے کا، اسی گھر کا کوئی عام انسان، کوئی رہائشی، کوئی نوکر، وہ اس کو یقین دلاتا ہے کہ بھائی تمہارے کام کا بندہ میں ہی ہوں، اگر تم نے سرمایہ کاری کرنی ہے، پیسے انویسٹ کرنے، مجھ پہ کرو، میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اس قوم نے اپنے استعماری آقاؤں کو یقین دلایا کہ جس قوم کی تلاش میں آپ ہیں، جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں، وہ ہم ہی ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کو اپنی پشتیبانی، ان کی حمایت کو جذب کیا، ان کو اپنے پیچھے لا کے کھڑا کیا ہوا ہے کہ اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے تو کل آپ کی باری آئے گی، اگر ہمیں نقصان پہنچتا ہے تو کل اگلی باری آپ کی ہوگی۔ اور گزشتہ سال 2025 میں جو جنگ ہوئی تھی اسی جعلی ریاست اور مکتب اہل بیت کے پیروکاروں میں، اس کے بعد یہی شیطان، یہی وزیر اعظم ملعون شمر زمان جا کر ایک تقریر کرتا ہے، شیطان بزرگ اپنے استعماری آقاؤں کے پاس، اور جا کے ان کو یقین دلاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آپ کا کام، آپ کا منصوبہ و آپ کا ارادہ آگے لے کر جا رہے ہیں، لہٰذا آپ ہماری پیٹھ پر، آپ ہماری پشت پہ ہمیشہ باقی رہیں، آپ ہماری حمایت جاری رکھیں۔ بس یہ 6 ارکان قدرت ہیں اس استعماری پروجیکٹ کے، اور یہیں سے ہمیں وہ حکمت عملی، یہ مکتب حسینیت سمجھاتا ہے
کہ اگر آپ اس ریاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کینسر کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینکنا چاہتے ہیں، ایک ایک کر کے اس کے تمام سروں کو کچلتے جائیں، اس کے ارکان قدرت کو ختم کرتے چلے جائیں، یہ خود بخود بیٹھ جائے گا، یہ خود بخود مسمار ہو جائے گا۔ پہلا جو اب اس جرثومے کو ختم کرنے کے لیے انقلاب اسلامی کی جو پہلی اسٹریٹجی، یا آپ کہہ لیں اس اسٹریٹجی کا جو اصلی ہدف ہے، اصلی رکن ہے، وہ یہ رکن ہے کہ اس جرثومے کی پشت پر جو اس کے آقا کھڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ان کو مایوس کرنا۔ اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، توجہ سے سمجھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ استعماری ہویت کو جو آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا، یعنی استعمار گر کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی منفعت، اپنے فائدے کی خاطر، دوسروں پہ تسلط کی خاطر ان کے معدنی طبیعی ذخائر اور وسائل کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں، یہ استعمار گر ہے، یہ کیپٹلسٹ سرمایہ دار ذہنیت ہے۔ اس سرمایہ دار ذہنیت کا جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے، جو طرز فکر ہے، وہ طرز فکر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر منفعت اس چیز کے اخراجات سے زیادہ ہوتی ہے، وہ پروجیکٹ، وہ کام انجام دیتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک سادہ سی مثال عرض کروں، آپ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے، کچھ لاکھ روپے ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کام کو، اس کاروبار کو شروع کرنے میں خرچہ کتنا آتا ہے، کتنا سرمایہ لگانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد کتنا فائدہ، کتنی منفعت، کتنا پروفٹ حاصل ہوتا ہے۔ بعینہ یہی کام ان سرمایہ دار ذہنوں نے اس جعلی ریاست کو بناتے ہوئے انجام دیا۔ دیکھا مختلف راستے، ہدف واضح ہے، مشرق وسطیٰ، ایشیائی ممالک، بالخصوص اسلامی ممالک پر قبضہ اور تسلط، یہ پروجیکٹ کا ہدف ہے۔ اس پروجیکٹ کو اپنانے کے لیے، اس پروجیکٹ کو انجام دینے کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان طریقوں کا جس کو اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس، یعنی اخراجات کتنے آتے ہیں، اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، اس کی کوالٹی کتنی ہے، اس کو آپس میں مقایسہ کرنا۔ ان مختلف طریقوں کو جب مقایسہ کیا، دیکھا سب سے منفعت بخش، سب سے زیادہ فائدہ مند طریقہ جس کے ذریعے اس ہدف تک پہنچ سکتے ہیں، وہ اس جعلی ریاست کو بنانا ہے۔ اس جعلی ریاست کو خلق کر کے اس جرثومے کو یہاں پر گاڑ دینا ہے، اور یہ ہمارے اہداف کو آگے بڑھائے گا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ استعمار گر، وہ انسان جو سرمایہ دارانہ ذہنیت و طرز تفکر رکھتا ہے، وہ اس کی حمایت سے اپنا ہاتھ اٹھا لے، یہاں پہ آپ کو اس پروجیکٹ کی جو منفعت ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اس کو کم کر کے اس کے اخراجات کو بڑھا دینا ہوگا۔ یعنی آپ اسی پروجیکٹ کی راہ میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کریں، اتنا اس کو ناکام بنائیں، اس کو اتنا اس کی منفعت کو کم کر دیں تاکہ وہ سرمایہ دار، وہ بزنس مین، وہ کیپٹلسٹ خود مایوس ہو کر اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے، اس کی پشت پناہی سے اپنا ہاتھ اٹھا لے۔ بس جمہوری اسلامی و انقلاب اسلامی کی اصلی حکمت عملی ہے کہ اس ریاست جس کو بنایا گیا اور اہداف کی خاطر بنایا گیا، اس کی بقا کو اتنا مہنگا بنا دیا جائے اور اس کے فائدے کو اتنا گھٹا دیا جائے کہ وہ سرمایہ دار، وہ کیپٹلسٹ خود بخود اس سے مایوس ہو جائیں، وہ اس کی پشت پہ سے اپنا ہاتھ اور اپنی حمایت ہٹا لے۔ اور جس دن ان کا ہاتھ اور ان کی حمایت ختم ہوئی، اس جرثومے کو مٹانا اور ختم کرنا دنوں کا نہیں، چند لمحوں کا کام ہوگا۔ چند لمحوں کے اندر اس کو ختم کر دیا جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ اب ایسا کیا انجام دیں، ایسا کیا کام انجام دیں کہ اس کے اخراجات، اس کی کاسٹ، اس کا ہزینہ بڑھ جائے، اس کی منفعت کم ہو جائے؟
خب اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، جس کا پہلا حصہ جو آپ کی خدمت میں گزشتہ کچھ ایام میں بیان کیا، کہا کہ یہ مکتب امام حسین کی اصلی اسٹریٹجی ہے، اور وہ ہے عوامی بیداری، اور وہ ہے جو استعمار شدہ ممالک ہیں، جو استعمار پذیر ممالک ہیں، جنہوں نے استعماریت کو قبول کر لیا ہے، ان کی عوام کے اندر جذبہ مقاومت پیدا کرنا، ان کے اندر جذبہ مزاحمت و استعمار ستیزی کا جذبہ پیدا کرنا، اور آہستہ آہستہ یہ اقوام، یہ ملتیں جب بیدار ہوتی جائیں گی، اس جرثومے کا محاصرہ ہوتا جائے گا، اس جرثومے کو محاصرہ کرتے جائیں گے۔ اور جیسا بڑی دقیق امام خمینی کی تعبیر ہے جو اس جرثومے کو وضاحت کرتی ہے، کینسر ایک نقطے سے آغاز ہو کر پورے بدن کو مریض کر دیتا ہے، پورے بدن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ وہ افراد، وہ لوگ جو اس خام خیالی میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس فتنے کا و اس فساد کا راہ حل دو ریاستی راہ حل ہے، آپ یہ تسلیم کر لیں یہاں تک اس جرثومے کی حدود ہے، یہاں تک ان رہنے والے باشندوں کی اصلی جو فلسطین کے رہائشی ہیں، یہاں سے ان کی حاکمیت و حکومت۔ عزیزان من، کبھی آپ نے کینسر کے پھوڑے کو بھی کہا ہے کہ اس بدن کے اندر یہاں تک تمہاری حدود ہیں، یہاں تک تم رہو، تمہاری حکومت و حاکمیت ہو، یہاں سے آگے بدن کو سالم و صحیح رہنے دو؟ کیا کینسر کے پھوڑے کے ساتھ آپ سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں؟ کسی قسم کی سازش اور کسی قسم کا اس کے ساتھ سازگاری پیدا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا انقلاب اسلامی کی جو حکمت عملی کا ایک پہلو وہ یہ ہے کہ اس کو جغرافیائی طور پہ محاصرہ کرنا۔ کس طرح سے محاصرہ کریں؟ آیا فقط فوجی محاصرہ کافی ہے؟ آیا فقط فوجی و عسکری اور ملٹری شعبے کے اندر ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ عربی ممالک جنہوں نے بھرپور اسلحہ جمع کیا، جنہوں نے بھرپور ٹینک، جنہوں نے بھرپور جنگی طیارے جمع کیے، وہ یہ کام کر لیتے، وہ یہ کام انجام دے دیتے۔ لیکن اس حکمت عملی کا ایک بڑا حصہ عوامی بیداری ہے، اور وہ عسکری مزاحمت، وہ فوجی اور ملٹری مزاحمت اس عوامی بیداری کا جو نقشہ ہے اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک رکن ہے، اس کا ایک رکن ہے، کل نقشہ یہ نہیں ہے۔ اور اسی کے نتیجے کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک کے اندر عوام بیداری کا سلسلہ جاری ہے، اور یہیں پہ میں عرض کروں ملت شریف پاکستان، ان کا بھی فریضہ یہی ہے کہ اپنے اندر روح مقاومت و روح بیداری پیدا کریں۔ ماشاءاللہ، بہت عالی۔ وہ درس کہ جو دوسری ملتوں نے، جو پہلے استعمار پذیر تھے، جو پہلے استعمار کے پاؤں تلے کچلے جا رہے تھے، انہوں نے جو درس سیکھا، ہمیں بھی وہی درس سیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا وظیفہ اور فریضہ ہے۔ یہ ایک رکن جس کے ذریعے سے اس جرثومے کی بقا کو مہنگا بنا کر اس کی افادیت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو رکن ہے، جو سب سے پہلا رکن تھا، اسرائیل کا عنصر قدرت، وہ ان کا مظلوم نمائی کرنا، وہ خود کو مظلوم ثابت کرنا، وہ خود کو مظلوم بنا کر پیش کرنا کہ ہم پہ بڑا ظلم ہوا ہے اور ہم اپنا مشروع دفاع کر رہے ہیں، ہم ایک اپنا لیجیٹیمیٹ ڈیفنس انجام دے رہے ہیں۔ اس رکن کو ختم کرنا ہے، اور وہ رکن اس طریقے سے انجام دیا کہ اس جرثومے کی وحشی توحش، اس کی بربریت اور ظلم کا چہرہ عیان کرنا، اور بالخصوص
2023 کی 7 اکتوبر کے بعد سے یہ جرثومہ جس طریقے سے بے نقاب ہو کر عالمی اجتماع، عالمی معاشرے کے سامنے آیا، اس کا یہ رکن مشروعیت، اس کا مظلوم نمائی کرنا کہ ہم مظلوم ہیں، دوسرے ہمیں ظالم ہے، ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھنے لگے۔ یہاں پر لوگوں نے، عوام نے، یورپ کے وہ عوام، وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے یہ مظلوم ہیں، انہوں نے سوالیہ نشان اٹھانا شروع کیے، اور فقط یہاں تک نہیں بلکہ ان کی حکومتیں ان عوام کے دباؤ میں آ کر اس جرثومے کی مدد نہیں کر سکیں، کھل کر اعلان حمایت بھی نہیں کر سکیں۔ لہٰذا اس کا یہ جو مشروعیت کا پہلو، مشروعیت کا جو رکن ہے، اس کو زیر سوال قرار دینا اور اس کی مشروعیت کو ختم کرنا، در حقیقت یہ بھیڑیا جو بکری کے، بھیڑ کے لبادے میں اڑ کر آ رہا تھا، نقصان کر رہا تھا، اس کے چہرے سے یہ کھال اتار دینا، اس کی درندگی کو سب پر واضح کرنا اور اس کو مظلوم کی صف سے نکال کر ظالم کی صف میں کھڑا کر دینا۔ بس یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ دوسرا رکن مشروعیت، دوسرا رکن قدرت اس جعلی ریاست کا ختم ہو جاتا ہے، مسمار ہو جاتا ہے، اور وہ یورپی افراد، وہ یورپی لوگ کہ جو اپنی زندگی میں بہت حد تک مگن ہوتے ہیں، حتیٰ ان کی فطرت، ان کی پاکیزہ فطرت بھی اس ظلم و بربریت اور نسل کشی کو برداشت نہیں کر سکی۔ وہاں سے جو رد عمل آیا، جو ریئیکشن آیا، جو کچھ دیکھا اور مشاہدہ کیا گیا، وہ سب کا سب اسی وجہ سے تھا کہ اس کی مشروعیت ختم ہو گئی، اس کو باقی رہنے کا حق نہیں۔ ایک اور جو رکن اس کا آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ رکن یہ تھا کہ فوجی طاقت کے لحاظ سے ناقابل تسخیر ہے، فوجی قدرت و قوت، چونکہ یہی وہ وعدہ تھا، یہی وہ چہرہ تھا جو اس کا بنا کر اس کے رہنے والے رہائشی یہودیوں کو دکھایا گیا تھا۔ جیسا پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یورپ سے یہودیوں کو جمع کر کے یہاں پہ لایا جو گیا، ان کے آرام دہ گھروں سے، ان کی آباد زندگیوں سے ایک ناامن سرزمین کی طرف لانا، اس کے پیچھے ایک وعدہ تھا کہ یہاں پر آپ کی سیکیورٹی، آپ کی حفاظت کا ہم ذمہ لیتے ہیں، یہاں پر آپ کی حفاظت کا مکمل ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یہ تیسرا رکن قدرت بھی چیلنج ہو گیا، اس کو بھی زیر سوال لایا گیا۔ یہ جو مقاومت کی تحریکیں، بالخصوص سن 2000 میں جب یہ جرثومہ ذلیل ہو کر لبنان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کے بعد 2006 میں 33 روزہ جنگ کے اندر اس کا افسانہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا شکست ناپذیر ہونے کا جو اس نے افسانہ بنایا تھا اس کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر، اس سے بھی بالاتر، اس حد تک یہ جرثومہ، اس کا یہ جو فوجی غیر قابل تسخیر ہونے والی سیکیورٹی، اس کی انٹیلیجنس، اس کا جاسوسی کے جو ادارے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے کئی 100 افسروں کو قیدی و اسیر بنا لیا جاتا ہے۔ یہی 7 اکتوبر کی کارروائی طوفان الاقصی اسی کا ایک حصہ تھا کہ جہاں پر وہ کہاں گیا آپ کے وعدے، وہ آپ کے ناقابل تسخیر ہونے کے وعدے اور جو آپ نے ہمیں خواب دکھائے تھے، جبکہ آپ اپنے ہی افسروں کی حفاظت نہیں کر سکے اور وہ اسیر ہو گئے۔ اور اس کے بعد اسی تابوت پر، ان کی نابودی اور ان کی محو ہونے کے تابوت پر جو ایک اور کیل ٹھک گئی کہ جب 2 سال کی وحشی گری، 2 سال کی بربریت کے باوجود ایک مختصر سے مقاومت کے گروہ کو ختم نہیں کر سکے، اس کو نابود نہیں کر سکے۔ بس یہ تیسرا رکن قدرت یہاں پر مسمار ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر، ان سب سے بڑھ کر جو اگلا کہ انہی 2 جنگوں کے اندر، چاہے 2025 کی جنگ ہو یا ابھی کی موجودہ جنگ، وہ ان کے تمام تر
جو دفاعی نظام تھا، دفاعی سسٹم تھا، وہ نابود ہو گیا، اس کو وہ حفاظت میں ناکام رہا۔ اور یہیں پر آپ اعداد و شمار دیکھیں کہ 2025 کی جنگ کے بعد سے جو یہودی جن کو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ محفوظ ہیں، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے، وہ واپس دوبارہ مہاجرت کر کے دوبارہ اس سرزمین سے فرار کرنے کی کوشش کرتے، دوبارہ نکل جانا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ لہٰذا یہ تیسرا رکن جیسے ہی ختم ہوگا، جیسے ہی ان کی عسکری طاقت کا ڈھونگ اور اس کا کھوکھلا پن سب کے سامنے آئے گا، وہ افراد جو اس حفاظتی جال، اس حفاظتی نظام کے دھوکے میں آ کر یہاں پہ رکے ہوئے ہیں، وہ واپس اپنی سرزمینوں کی طرف، اپنے آبائی علاقوں کی طرف پلٹ جائیں گے، اور یہ ملت، یہ قوم جس کو استعماری مقاصد کی خاطر اکٹھا کیا گیا، دوبارہ بکھر جائے گی، دوبارہ پراکندہ ہو جائے گی۔ نابودی اسرائیل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ایک ایک وہاں کی 10 سے 11 ملین آبادی، اس سب کو نابود کر دیا جائے، اس سب کو تہہ تیغ کر دیا جائے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرثومہ جو یہاں پر لگایا گیا اور وہ ملت، وہ قوم جو اس کی پشت پہ کھڑی ہے، اس کو دوبارہ متفرق کر دیا جائے، دوبارہ واپس اپنی سرزمینوں کی طرف، یورپ کی طرف بھیج دیا جائے۔ اسی طرح جو اقتصادی خوشحالی ہے، جو اقتصادی رفاہ کا ان کو وعدہ کیا گیا، اس کو چیلنج کرنا اور اس کو زیر سوال لانا، یہ وہ اسٹریٹجی، یہ وہ حکمت عملی و تدبیر ہے کہ جب یہ ملت و قوم متفرق ہوگی، دوبارہ پراکندہ ہو کے بکھر جائے گی، اس کے بعد یہ سرزمین فقط اسی سرزمین کے رہائشیوں کے لیے، اسی سرزمین کے اصلی باشندوں کے لیے رہ جائے گی، چاہے وہ باشندے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی دین، کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، پھر اس کے بعد ان کی مرضی ان کی سرزمین پہ نافذ ہوگی۔ یہاں پہ بعض، چونکہ یہ شبہ ایک پھیلایا جاتا ہے، بعض یہی کہتے ہیں کہ آپ خود فرض کریں یہ جرثومہ، یہ جعلی ریاست ختم ہو گئی، آیا اس کے بعد اس حکومت و حاکمیت جو اس خطے میں، اس علاقے میں آئے گی، کیا وہ حکومت و حاکمیت کسی اور ملک کے زیر نفوذ و زیر اثر آئے گی؟ یہ اس کو رہبر شہید نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس سرزمین پہ کسی بھی ملک کا، محور مقاومت میں سے کسی سرزمین کا، کسی ملک کا کوئی ارادہ نہیں چلے گا۔ اس سرزمین پر اسی سرزمین کے باشندوں، اسی سرزمین کے اصلی رہائشیوں کا ارادہ نافذ ہوگا، ان کی حکومت ہوگی، چاہے وہ جمہوری حکومت لانا چاہیں، چاہے وہ اسلامی حکومت لانا چاہیں، چاہے وہ کسی اور طرح کا نظام لانا چاہیں، انہی کی حکومت و حاکمیت ہوگی۔ بس یہ وہ نقشہ راہ ہے، یہ وہ روڈ میپ ہے، یہ وہ تدبیر ہے جس کو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی ناقص زبان سے بیان کرنے کی کوشش کی کہ جو اس مکتب کے رہبر، جو اس مکتب کے پیشوا، جو مکتب حسینیت کے علمدار کا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس استعماری پروجیکٹ کو یہاں پر نابود کریں گے، اس کو محو کریں گے، اور جب یہ استعماری پروجیکٹ نابود ہوگا، اس کے بعد یعنی آپ سمجھے یہ استعمار کا اصلی بازو جب قلم ہوگا، جب اس کے طاقت اور قدرت کا مظہر ختم ہوگا، اس کے بعد اس کے سر کو کچلنے کی باری آئے گی، اور اس اصلی شیطان بزرگ کو اپنی جگہ پر ایک معمولی اور ایک دیگر ممالک کی طرح ایک معمولی، ایک دوسرے درجے کے ملک میں تبدیل کرنے کی باری آئے گی۔ جس طرح بہت سارے ممالک ہیں، نہ کسی پر اثر ڈالتے ہیں، نہ کسی اور سے اثر لیتے ہیں، ایک مستقل ہویت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح کا ایک ملک بن جائے گا، اس کی استعماریت و چودراہٹ، اس کی یہ بدماشی ختم ہو جائے گی۔ اور جیسا عرض کیا، اس کے اندر ملت پاکستان کا اہم کردار ہے۔ ملت پاکستان، مجھے پاکستان کے وہ طبقات جن تک
میری رسائی نہیں، ہماری رسائی نہیں، ان سے سروکار نہیں، لیکن ملت پاکستان کی اس جرثومے اور اس کینسر کے پھوڑے کے خلاف نفرت، یہ نفرت بتاتی ہے کہ ہم استقامت و مقاومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ ہم اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم مقاومت کریں، ہم استعماریت کو باہر نکال دیں، یہ ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے، اور ہم اجازت نہ دیں کہ چاہے جو کچھ بھی ہمارے اوپر، جتنا بھی دباؤ ڈالا جائے، جتنا بھی ہمارے اوپر استعماری پریشر، استعماری دباؤ موجود ہو، اس کے باوجود اس جرثومے کو رسمی حیثیت، اس جرثومے کو رسمی شکل میں قبول نہ کریں۔ یہ ملت پاکستان کا دباؤ ہے، یہ ملت پاکستان کی مقاومت و مزاحمت ہے، اور یہ ملت پاکستان کا اظہار بیزاری ہے، یہ ملت پاکستان کا اظہار بیزاری ہے۔ کل کی کل ملت تمام تفریق مٹا کر، تمام اختلافات کے باوجود، تمام اختلافات سے صرف نظر و قطع نظر کرتے ہوئے اس ایک نقطے پر اکٹھا ہو جائے، اس ایک نقطے کے اوپر جمع ہو جائے، یہ ہمارا سب سے بڑی مدد ہے۔ اس تدبیر کے اندر، اس حکمت عملی کے اندر ہمارا کردار ہے۔ بس سامعین محترم، یہ عرض کی آپ کی خدمت میں کہ آج مکتب تشیع و مکتب حسینیت چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مکتب سے ہو، وہ استعمار کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، وہ استعمار کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، مقاومت کر رہا ہے، اور ہمیں اس پہ افتخار ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے کہ اس مقاومت کا علمدار و علمبردار مکتب تشیع ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ آج اس مزاحمت و مقاومت کا پرچم جس نے پوری دنیا میں بلند کیا ہے، آج اس مزاحمت کو دیکھ کر ایک یہودی جو آزادی پسند یہودی ہے، اس کو دیکھ کر ایک ہندو، ایک بدھ مت مذہب سے تعلق رکھنے والا، ایک سیاہ فام جس کو دبایا گیا، پیسا گیا، جس کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا، اس سے دیکھ کر وہ درس مقاومت حاصل کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر وہ بیدار ہو رہا ہے۔ بس عزیزان محترم، اور تشیع کی طاقت و قدرت کا راز کربلا و حسین ابن علی ہے۔ بے شک۔ اگر حسین ابن علی کی قربانی نہ ہوتی، اگر کربلا و مکتب کربلا ہمارے پاس نہ ہوتا، آج مکتب تشیع اتنا قدرت مند، اتنا قوی نہ ہوتا، اتنی طاقت کا مظاہرہ نہ کر سکتا۔ یہ درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، کہ خوف بس خدا کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی وجہ سے اسی مکتب کا یہ طرہ امتیاز ہے، اسی مکتب کا یہ معجزہ ہے کہ یہ مکتب اپنی اعلیٰ سطح، عالی ترین شخصیات کی قربانی کے باوجود زندہ رہتا ہے، اور نہ فقط زندہ رہتا ہے بلکہ اگر اس سے پہلے، ان شہادتوں سے پہلے، اس کا رشد، اس کی ارتقاء، اس کی ترقی اگر کند رفتاری سے تھی، ان شہادتوں کے بعد اور تیزی سے پھیلتا ہے۔ شہادت شہادت، سعادت سعادت، شہادت شہادت، سعادت سعادت۔ آج دشمن کا ارادہ یہی تھا، اس کی سوچ یہی تھی، اس کا طرز تفکر یہی تھا، وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ہم ان کی اعلیٰ ترین قیادت کو ختم کر دیں، اگر ہم ان کے فیصلہ کن افراد کو ختم کر دیں، شخصیات کو ختم کر دیں، یہ مکتب بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن عزیزان محترم، اس نے شاید کربلا کو سمجھا نہیں، اور شاید میں یوں کہوں کہ وہ کربلا کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کی کم عقل کے اندر، اس کی ناقص عقل کے اندر، اس کی ناقص اور مادی حکمت عملی کے اندر کربلا کی حکمت عملی آ نہیں سکتی، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ وہ مکتب ہے کہ جو اپنا
علمدار کھو دینے کے باوجود اور تیزی سے پھیلتا ہے اور تیزی سے آگے بڑھتا ہے. اور جب اسی عصر کے اندر، اسی دور میں ہم نے مشاہدہ کیا، اتنی تیزی کے ساتھ مقاومت نہیں پھیلی، اتنی تیزی کے ساتھ مقاومت و مزاحمت تقاریر سے، گفتگو سے، فقط اور فقط اور طریقوں سے، فقط اور فقط تبلیغی ذرائع سے نہیں پھیلی جتنا اس امام زمانہ کے علمدار کے خون سے پھیلی ہے، جتنا اس کے خون نے لوگوں کے قلوب کو بیدار کیا، جتنا اس کے خون نے لوگوں کو منقلب کیا، اور جتنا اس کے خون نے حتیٰ وہ جو پہلے اس مکتب کی حقانیت پہ شک کرتے تھے، اب ان کو اس کی حقانیت پر یقین آ گیا ہے. لیکن عزادارو، بس جب علمدار گرتا ہے امام کو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا رنج ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ ہر زمانے کے امام کا مان، اس کا بھروسہ، اس کی ریڑھ کی ہڈی وہ علمدار ہوتا ہے. اور جب وہ علمدار شہید ہوتا ہے، جب وہ علمدار گرتا ہے، جب اس علمدار کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد دشمن کو جرأت ملتی ہے، اس کے بعد دشمن کی جسارت بڑھ جاتی ہے. جب تک عباس سے علمدار موجود تھے، حسین کس قدر قدرت کے ساتھ شہادتوں کا دکھ تھا، مصائب ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت تھی، لیکن امام حسین کا مان عباس سے علمدار تھے. پورے لشکر کی نگاہیں، خواتین اور بچوں کی نگاہیں، سب کی نگاہیں حسین پہ تھیں. حسین کی نگاہوں کے اندر حسین کی نگاہیں عباس پر تھیں. بس عزادارو، وقت بہت ہو گیا. اس شخصیت کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ عرض کروں، کچھ نہ کچھ بیان کروں. بس ایک نقطہ عرض کر کے آپ کی زحمتیں تمام کروں. حضرت عباس کا زیارت نامہ اگر آپ ملاحظہ کریں، مطالعہ کریں، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن وللحسین، اے عبد صالح، اور اس کے بعد ایک لقب، ایک ایسا ذکر کیا جو کہیں اور نظر نہیں آتا، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے امام کے اطاعت گزار تھے، آپ اپنے زمانے کے ولی کے سامنے مطیع تھے، اس کے اطاعت گزار تھے، اس کے فرمان بردار تھے، اس کے فرمان بر تھے. اور اطاعت عباس کا راز ادب عباس میں تھا. مولا عباس کا ادب امام حسین کے سامنے، اور ادب عباس کا راز و رمز وہ ان کی والدہ کے ادب میں تھا، بی بی ام البنین کے ادب میں تھا. جتنی مؤدب یہ مخدرہ تھی، جتنی مؤدب یہ بی بی خاندان اہل بیت میں تھیں، کہ جب امیر المؤمنین کے گھر میں آتی ہیں، جب امیر المؤمنین کی زوجہ بن کر اس گھر میں قدم رکھتی ہیں، سب بچوں کے سامنے، حسنین شریفین کے سامنے، دونوں بیویوں کے سامنے، دختر علی کے سامنے یہ کہتی ہیں کہ بیویوں، اے بچوں، میں تمہاری ماں کی جگہ لینے نہیں آئی، میں تمہاری خادمی کے لیے آئی ہوں. یہ اس بی بی کا ادب تھا خاندان اہل بیت کے سامنے. اور اسی وجہ سے بی بی، علماء نے ذکر کیا، لکھا کہ بی بی کو پسند نہیں تھا کہ ان کو فاطمہ کے نام سے پکارا جائے. آپ کا اصلی نام فاطمہ کلابیہ تھا، لہٰذا آپ کو لقب سے صدا دی جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسنین کو اپنی ماں کی یاد آ جائے، ان بچوں کو فاطمہ زہرا کی یاد آ جائے. اور یہی ادب بی بی نے اپنے بچوں میں، اپنے فرزندوں میں منتقل کیا، اپنے بچوں کے اندر اسی ادب کو ڈالا. جب تک ابو الفضل تھے،
مولا کا کوئی فرمان، مولا کے سامنے کوئی سوال نہیں، سر جھکا کر، نگاہیں جھکا کر کھڑے ہونا۔ کبھی مولا کو بھائی کے طور پہ یاد نہیں کیا، کبھی بھائی کے طور پہ خطاب نہیں کیا، ہمیشہ آقا و سرور و سردار سمجھا۔ یہ ادب تھا، اور یہی ادب عظمت عباس کا سبب ہے۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا، ایک مطلب ذکر کیا۔ عموماً حضرت عباس، حضرت ابو الفضل کو باب الحوائج کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، حاجتوں کا دروازہ، حاجتیں لینے کا ذریعہ۔ لیکن جو بامعرفت عرفاء ہیں، جو بامعرفت علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ عباس باب الحسین ہے۔ اب باب الحوائج نہ کہو اس کو کہو باب الحسین۔ اگر امام حسین تک پہنچنا ہے، اگر امام حسین تک جانا چاہتے ہو، اگر امام حسین تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، جو سب سے نزدیک ترین دروازہ ہے وہ ابو الفضل ہیں، وہ مولا عباس ہیں، اپنے ادب کی وجہ سے۔ بس عزادارو، یوم عاشور آتا ہے، روایت کہتی ہے مولا عباس جو اس لشکر کے علمدار تھے، سب سے پہلے آتے ہیں، ابا عبداللہ کی خدمت میں، آقا کی خدمت میں آتے ہیں، اذن طلب کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، کہتے ہیں آقا سرور و سردار آپ اجازت دیں، میں جا کے جنگ لڑوں، آپ کا دفاع کروں۔ ایک مرتبہ مولا حسین پیچھے ہٹا لیتے ہیں کہ بھیا آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں، یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے، لشکر موجود ہو، علمدار شہید ہو جائے۔ بس عزادارو، مولا عباس پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے، ایک ایک ناصر حسین جاتا ہے، مولا عباس تیار کرتے ہیں، روانہ کرتے ہیں۔ جب اس کی شہادت ہوتی ہے، مولا حسین لاشا لاتے ہیں، گنج شہداء میں لاشا رکھتے گئے۔ جب سارے انصار و اصحاب حسین شہید ہو گئے، بنو ہاشم کے جوانوں کی باری آتی ہے، ایک مرتبہ مولا عباس پھر آگے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا اب تو لشکر کا بڑا حصہ شہید ہو گیا ہے، اب تو سارے انصار شہید ہو گئے، اب اجازت دیں میں جان نثار اپنی جان آپ پر قربان کر دوں۔ مولا حسین بڑا دردمندانہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بھیا عباس، لشکر کا وہ حصہ گیا ہے جس کو جنگ لڑنا آتی تھی، جس کو تیار کر کے بھیجنا مشکل نہیں تھا، لیکن بھیا اب اس لشکر کے اندر قاسم جیسے نونہال موجود ہیں، اب جب اس لشکر کے اندر اون و محمد جیسے بچے ہیں، ان کو تیار کر کے کون بھیجے گا؟ ایک مرتبہ مولا عباس پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بس عزادارو، جب سب شہید ہو گئے، مولا حسین اکیلے رہ گئے، مولا عباس پھر آگے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ آقا اب اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ بھیا عباس ذرا ایک مرتبہ خیموں کو جا کر دیکھ لیجئے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ مولا عباس خیموں کی جانب آتے ہیں۔ جب خیموں کے نزدیک پہنچتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ مولا عباس نے العطش العطش کی آوازیں سنی۔ مولا عباس نے خیموں سے آوازیں سنی، ہائے پیاس، ہائے العطش کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بس ایک مرتبہ عزادارو، مولا عباس سمجھ گئے کہ مقصد کیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ مولا عباس نے نیزہ اٹھایا، مشکیزہ اٹھایا، فرات کا رخ کیا، علی کا بیٹا فرات کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ جب فرات کے اندر پہنچے، مولا عباس نے گھوڑے کو روکا، پانی کے اندر اتر کے مشکیزہ بھرا۔ بس عزادارو، عباس کا ایک امتحان ہوا۔ ایک مرتبہ چلو میں پانی بھر کے مولا عباس پینا چاہتے ہیں، پانی کو جب آگے بڑھایا،
حسین اور حسین کے بچوں کی پیاس یاد آئی، ایک مرتبہ سکینہ کی جو پیاس یاد آئی، بس عزادارو چلو کا پانی پھینک دیا۔ ایک مرتبہ عباس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، عباس کی کوشش ہے کسی طرح سے پانی خیموں میں پہنچ جائے، کسی طرح سے مولا کے بچے پانی پی لے، میرا آقا اور مولا پانی پی لے۔ بس عزادارو روایت کہتی ہے مولا عباس کی کوشش ہے پانی پہنچا دے، لیکن روایت کہتی ہے ایک لعین نے چھپ کر جو مولا کے دائیں بازو پہ وار کیا، آپ کا دائنا بازو قلم کر دیا۔ بس عزادارو یہاں پہ مولا عباس رجز پڑھتے ہیں، یہاں پہ مولا عباس کی آواز اونچی ہوئی، کہتے ہیں لعینو تم میرا دائنا بازو تو قلم کر دو، میرے بازو کو شہید کر دو، لیکن مجھے حسین سے دور نہیں کر سکتے۔ بس عزادارو جب بائیں بازو سے مشکیزہ پکڑا، روایت کہتی ہے ایک اور لعین آگے بڑھا، چھپ کے وار کیا، مولا کا بائنا بازو قلم کر دیا۔ بس عزادارو اجرکم ربکم۔ ایک اور روایت کہتی ہے جب مختار ثقفی نے امام حسین کے قاتلین سے انتقام لینا شروع کیا، ان کا قصاص شروع کیا، ان کو پکڑنا شروع کیا، مقتل کی کتابوں میں لکھا اس کا طریقہ کار یہ تھا سب سے پہلے جس کو پکڑتا اس کو مارنے سے پہلے اس سے پوچھتا کہ بتاؤ کربلا میں تم نے کیا 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 تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ حرملہ کو جب پکڑا، حرملہ سے پوچھا کہ لعین بتا تو نے کربلا میں کیا کیا مظالم ڈھائے تھے۔ حرملہ کہتا ہے کہ اے مختار سننا چاہتے ہو، اے مختار برداشت کر سکو گے میں نے کربلا میں کیا کیا کیا؟ یہ لعین کہتا ہے کہ سننا چاہتے ہو سنو، میں نے کربلا میں فقط 3 تیر چلائے تھے۔ کہا ایک تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا، میں نے نشانہ لے کر تیر چلایا۔ کہا دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، میں نے مولا کے ماتھے کا نشانہ لے کر تیر چلایا تھا۔ عزادارو اجرکم ربکم۔ یہ لعین کہتا ہے مختار میں نے ایک تیسرا تیر اس وقت چلایا، میں نے دیکھا کہ عباس کے بازو تو کٹ گئے لیکن عباس دانتوں سے مشکیزہ پکڑ کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، کسی کے قابو میں نہیں آ رہے۔ میں نے عباس کو چھوڑ کر مشکیزے کا نشانہ لے کر تیر چلایا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ تیر چلا، تیر مشکیزے میں لگا، پانی تو بہہ گیا لیکن عباس کی امید بھی ختم ہو گئی۔ بس عزادارو اجرکم ربکم۔ ایک مرتبہ علی کے بیٹے نے گھوڑے کو خیمے سے موڑ کر میدان کا رخ کیا، کٹے ہوئے بازوؤں سے جنگ شروع کی۔ بس عزادارو ایک مرتبہ ایک لعین کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کر عباس کے سر پہ زور سے تلوار ماری، مولا عباس گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ عزادارو یہاں پر 2 روایتیں ہیں، بہت عجیب روایتیں ہیں، سینہ تھام کے سننا عزادارو انتہائی عجیب روایت ہے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ جب مولا عباس گھوڑے سے گر کر اپنے بھائی کو آواز دی، کہا یا اخا ادرک اخاک، اے بھیا میری مدد کو آئیے، میری مدد کو پہنچیے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ مولا حسین سمجھ گئے کہ بھیا میرے لشکر کا علمدار گھوڑے پہ نہیں زمین پر آ گیا ہے۔ بس عزادارو مولا حسین جب عباس کے پاس پہنچتے ہیں، 2 روایتیں ہیں، ان 2 روایتوں کے اندر یہ نہیں پتا کہ پہلی کون سی روایت ہے دوسری کون سی روایت ہے، لیکن جب میں نے دونوں روایتوں کو پڑھا
پڑھنے کے بعد یہ لگا، جب سوچا کہ اگر کوئی اور اس جگہ پہ ہوتا تو کیا کرتا۔ عزادارو، خدا نخواستہ جب کوئی مریض ہو جائے، جب کوئی زخمی ہو جائے، آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ کی کوشش ہوتی ہے اس کو اٹھا کر ہسپتال لے جائیں، اس کے زخموں پہ مرہم باندھی جائے، اس کے زخموں کا مداوا کیا جائے، اس کے زخموں کو ٹھیک کیا جائے۔ اور جب نا امید ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان، اس کی علاج، اس کا معالجہ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد عزاداروں آپ اس کے پاس اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب مولا حسین بھیا عباس کے پاس پہنچنے کے بعد اس طرح کا عمل انجام دیا، گویا بھیا کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ عزاداروں، جیسے ہی مولا عباس کو پتہ چلا کہ مولا حسین مجھے اٹھانا چاہتے ہیں، مولا عباس گھبرا کے پوچھتے ہیں، آقا و مولا مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ مجھے اٹھا کر کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ بس عزاداروں، مولا حسین کے جواب نے بھیا عباس کو تڑپا دیا۔ مولا حسین فرماتے ہیں، بھیا آپ کو بڑے زخم آئے ہیں، آپ زخمی ہو گئے ہیں، آپ کو خیمے میں لے جاؤں گا، بہنیں زینب آپ کے زخموں کا مداوا کریں گی، آپ کے زخموں کو مرہم کریں گی، آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی، آپ کو آرام آ جائے گا۔ بس عزاداروں، مولا عباس نے جیسے یہ سنا، تڑپ کے کہا، آقا و مولا مجھے خیمے میں نہ لے کے جانا، جب میں آ رہا تھا بچے دیکھ رہے تھے، سکینہ دیکھ رہی تھی، میں پانی لینے جا رہا ہوں، میں اس حالت میں واپس جاؤں گا، مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، میں پانی نہیں لا سکا۔ بس عزادارو، انشکم ربکم، جب مولا حسین نے یہ جواب سننے کے بعد روایت کہتی ہے مولا حسین ریت کربلا پہ بیٹھ گئے، بیٹھ جانے کے بعد اپنے بھائی کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، آنکھوں سے خون صاف کیا، چہرے سے خاک صاف کی۔ عزادارو، اس موقع پر روایت کے بڑے عجیب الفاظ ہیں، مولا عباس کی وفاداری نظر آتی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے مولا عباس نے محسوس کیا میرا سر آقا کی گود میں ہے، گھبرا کے اپنا سر مولا کی گود سے نیچے خاک کربلا پہ رکھا۔ ایک مرتبہ مولا حسین پوچھتے، بھیا اپنا سر میری گود سے ہٹا کر کربلا کی گرم ریت پہ کیوں رکھا؟ عزادارو، علمدار کا جواب سنو گے۔ مولا عباس کہتے، آقا ابھی میں گھوڑے سے گرا، آپ میرے پاس آئے، میرا سر اٹھا کر گود میں رکھا، کہا مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، میں وہ وقت یاد کر کے روتا ہوں جب زہرا کا بیٹا گھوڑے سے گرے گا، اس کا سر گود میں رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا سر خاک کربلا پہ ہوگا۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ مولا عباس کی روح قفس انصری سے پرواز کی، مولا حسین کی آواز مقتل میں گونجی، الان انکسرت ظہری، اے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔